ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك وإذا فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ جامعہ مصباح العلوم کے مؤسس روح رواں حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم اور اس جامعہ کے دیگر اساتذہ اور عزیز طلبہ، آج میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے جامعہ میں چوتھی دفعہ حاضری ہو رہی ہے، لیکن آپ سے مخاطب ہونے کا موقع آج مجھے مل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، تقدیر الہی تدبیر پر غالب آتی ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں نمایاں طور پر تقدیر کے حصار میں موجود ہے، محفوظ ہے، نہ اس سے وہ آگے نکل سکتی ہے، نہ اس سے وہ ضائع اپنی ذات کو کر سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ رامپور کے اندر ایک نمایاں نوخیز ادارہ قائم ہے اور ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک ایسے نوجوان فاضل جو ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بھرپور جنہیں صلاحیت سے نوازا ہے، دین اور دنیا کے امور میں ان کو درک ہے، مردم شناسی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے سلیقے کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اہل علم اہل فضل میں سے ہیں، ان کے ذریعے اس ادارے کو فروغ دینا یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر آپ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ اس ادارے میں آئے اور یہاں ماشاءاللہ درجہ حفظ سے لے کر کے عربی درجات قائم ہیں اور اس میں آپ استفادہ کر رہے ہیں۔
میرے عزیزوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ سورہ نور کے اندر دو نور کا تذکرہ ہے۔ سورہ نور کے اندر دو نور کا تذکرہ ہے۔ ایک نور وہ ہے جس کو نور فطرت کہا جاتا ہے، اور ایک نور وہ ہے جس کو نور ہدایت کہتے ہیں۔ نور فطرت اللہ رب العزت نے ہر کس و ناقص کو دیا ہے، عطاء ربانی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے لیے کمی نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ بات کہ اس کے والدین، اس کے سرپرست اسے اس نور سے محروم کر دیں تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس نور سے ہر ایک کو نوازا ہے۔ وہ نور فطرت ہے جس کے بارے میں حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ یا یشرکانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس نور فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اسی بنیاد پہ اگر کوئی بچہ سن بلوغ سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بخشش و مغفرت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور حضور کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اپنا خواب بیان کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر دیتے اور خود اپنا خواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما دیتے۔ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے اور اس ابر کے ٹکڑے سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، تو کچھ لوگ اسے لے رہے ہیں، تو بعض خوب زیادہ سے زیادہ انہوں نے لیا اور بعض نے کم لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، اس کو آپ نے قوت کے ساتھ پکڑ لیا اور اس رسی کے سہارے آپ اوپر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے پکڑ لیا اور اس رسی کے سہارے وہ بھی اوپر چلے گئے۔ پھر تیسرے صاحب نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اس رسی کے سہارے اوپر چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے وہ رسی کٹ گئی لیکن پھر جڑ گئی۔ اے اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حضور میں اس کی تعبیر دوں، میں اس کی تعبیر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرہ، ہاں تعبیر دے دو۔ تو انہوں نے کہا حضور جو ابر کا ٹکڑا ہے جس سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، جس سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جس سے شہد ٹپک رہا ہے اور گھی ٹپک رہا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، مبارکن فاتبعوہ، تو تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے حکموں کو مانو اور بچو شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت نازل ہے۔ تو اس سے استفادہ کرنے والے بھرپور استفادہ بھی کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کم استفادہ کرنے والے ہیں، تو مستقل بھی ہیں اور مستکثر بھی ہیں۔ اور جو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے دیکھا کہ رسی لٹک رہی ہے
وہ حق ہے جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ اس رسی کو پکڑ کر کے اس حق کے ساتھ آپ آسمان پہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر دوسرا شخص جو ہوگا وہ اس کو پکڑے گا اور وہ بھی اس رسی کے سہارے حق کی بارگاہ میں اس حق کے ساتھ پہنچ جائے گا، اور پھر تیسرا شخص وہ بھی پہنچ جائے گا، چوتھا شخص جو ہے وہ پکڑے گا لیکن وہ رسی کٹ جائے گی لیکن پھر جڑ جائے گی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ جو خواب کی تعبیر دی ہے وہ خواب کی تعبیر صحیح ہے؟ اصبت ام اخطأت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا کہ اصبت شیئا و اخطأت شیئا، کچھ تو درست آپ نے کہا ہے، کچھ میں چوک ہو گئی ہے۔ چوک تعبیر میں نہیں تھی، چوک اس میں تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تعبیر حضور کو دینی چاہیے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تھی صحیح، لیکن محبت میں حضور نے اجازت تو دے دی لیکن یہ بات مناسب نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا اصبت شیئا و اخطأت شیئا۔ ظاہر ہے کہ یہ خواب ایسا تھا جو واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اس حق پر اس حبل اللہ المتین کو پکڑے ہوئے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ ہوتا ہے، باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے اور خلافت سے دستبردار ہونے پر زور دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ رسی کٹ گئی، پھر لیکن فوراً انہوں نے کہا نہیں، میں دستبردار نہیں ہوتا، جو خلات فاخرہ اللہ نے خلافت کے ذریعے ہم کو نوازا ہے ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، لہذا وہ رسی پھر جڑ گئی اور آپ کی بھی شہادت ہوتی، اسی حق کے ساتھ آپ حق کی بارگاہ میں۔ یہ خواب جب اس شخص نے بیان کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر دی تو حضور نے اپنا خواب بیان فرمایا، حضور نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ وہ خواب بھی میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ ہم سب سے تعلق اس کا ہے اور اس خواب کا بھی تعلق ہے۔ شہد اور گھی کا ٹپکنا یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس کو اللہ کا کلام مل جائے، قرآن پاک کی دولت مل جائے، قرآن پاک میں وقت گزارنے کا موقع مل جائے، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا موقع مل جائے، وہ اللہ کا کلام جو موجودہ ربانی ہے، اس سے بڑی دولت کچھ ہو سکتی ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، وہ کتابیں تھیں، معجزات نہیں تھیں۔ توریت معجزہ نہیں، توریت معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہوتا تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ معجزہ کہتے ہیں جو عاجز کر دے، کسی طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کو بدلا نہ جا سکے، وہ معجزہ ہے۔ توریت کو بدل دیا لوگوں نے، انجیل کو بدل دیا لوگوں نے، زبور کو بدل دیا لوگوں نے، صحف ابراہیم و موسیٰ کو بدل دیا لوگوں نے، تو یہ کتابیں تھیں اس لیے بدل گئیں، لیکن قرآن پاک معجزہ ربانی ہے، اس لیے اس کے ایک شوشے کو نہیں بدلا جا سکا۔ بدلا جا سکا؟ نہیں بدلا جا سکا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے، سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے کہ نہیں آیا؟ سورہ بقرہ میں قریب 15 دفعہ حضرت ابراہیم کا نام آیا، کم و بیش، لیکن کہیں یا کا نقطہ نہیں ہے، ابراہیم کے نیچے یا کا نقطہ نہیں بلکہ کھڑا زیر ہے۔ کیا ہے؟ کھڑا زیر ہے۔ اور سورہ بقرہ کے علاوہ حضرت ابراہیم کا نام جہاں بھی آیا ہے وہاں 2 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی کو یہ جرأت ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے نام کے نیچے 2 نقطہ لگا دے؟ آپ اگر لکھیں کہ ابراہیم تو نقطہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا استاذ کہے گا کہ غلط لکھا ہے، تم نے کہا کہ نہیں کہے گا؟ استاذ فوراً اس کھڑے زیر کو مٹا کر کے 2 نقطہ لگائے گا۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
اس میں ابراہیم کے نیچے 2 نقطہ ہے کہ نہیں؟ 2 نقطہ ہے، 2 نقطہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر 3 دفعہ مالی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ مالی ھذا الکتاب، لام الگ ہے، ما الگ ہے اور ھذا الگ ہے۔ آج لکھیں گے اگر مال ھذا تو کیسے لکھیں گے؟ لام کو ھذا کے ساتھ ملا کے لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ لیکن قرآن پاک کا یہ رسم الخط صحف عثمانی، مصحف عثمانی سے جس طرح لکھا گیا، آج 1400 سال سے زیادہ کسی خطاط کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ لام کو ھذا سے ملا کے لکھیں۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ ما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہوا؟ یہاں بھی لام الگ ہے اور ما الگ ہے کہ نہیں؟ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا فاستکبروا وعتوا عتوا کبیرا۔ عتوا میں دیکھیے الف نہیں ہے، آپ لوگ عربی پڑھتے ہیں نا، جمع کے صیغے کے ساتھ الف جمع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں عتوا کے ساتھ الف نہیں ہے۔ یہ رسم الخط بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، جو سرکشی کرتا ہے اپنی فطرت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اپنی حیثیت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اپنی مشن اور دعوت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ لہذا رسم الخط میں بھی باغیانہ اسلوب الف جمع کو حذف کر دیا گیا، الف جمع کو حذف کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو لے کر کے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ آ رہے ہیں تو ان کا آنا جو ہے دھوکے کا آنا ہے کہ نہیں؟ غلط آنا ہے کہ نہیں؟ فراڈ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو جاؤ میں دیکھو الف نہیں ہے، جاؤ میں مت تو ہے، بہت کھینچ کر کے انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ، سمجھ گئے، بھیڑیے یا کسی بکرے کا خون جو ہے وہ لگا کر کے چلے ہیں بڑے اس کے ساتھ، تو جاؤ میں الف پر مد لمبا جو ہے لگا ہوا، لیکن الف نہیں ہے، جاؤ میں الف نہیں ہے۔ یہ موجودہ ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی فراڈ ہے، اس کی معنویت کے اندر کوئی فراڈ کیا گیا، وہ صاف ظاہر ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، لیکن وہیں فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، فَأَرْسَلُوا میں الف ہے، یعنی جو قافلہ آ رہا تھا اس نے فراڈ نہیں کیا، قافلے نے تو نکالا ہے، قافلے نے نکالا ہے، لہذا جمع کا صیغہ مکمل ہے، وہاں پر مکمل ہے کہ نہیں؟ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے تو رسم الخط تک اللہ نے اس کا معجزہ بنا دیا۔ کسی کو آج تک جرأت نہیں کہ اس کو ایک سوچا۔ بسم اللہ آپ لکھتے ہیں، دیکھیے بسم اللہ میں 3 سوچے نہیں 2 سوچے ہیں، بسم اللہ میں الف نہیں ہے با ہے۔ آج تک کسی کو جرأت ہوئی کہ بسم اللہ الف کے ساتھ لکھے؟ اور 2 شوشے بے اور 2 شوشہ صرف ہوتا ہے، تیسرا شوشہ لگائیں گے غلط ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر بسم اللہ لکھیں گے تو 3 شوشے لکھیں گے، لیکن قرآن پاک کا رسم الخط جو ہے 2 شوشے کا ہے، 3 شوشے کا نہیں ہے۔ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک شوشے کا اضافہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ایک شوشے میں کمی کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ رب العزت کی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لہذا جو بھی کچھ بھی کر ڈالے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی زمانے کا ہو۔ اور اقدیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب گولکنڈہ میں تھے حیدرآباد کے قریب، تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا، اور وہ بڑا اچھا خطاط تھا اور مذہب یعنی سونے کے پانی سے لکھ کر کے لایا، نستعلیق
اور خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے خطاط قرآن پاک لکھتے تھے، تو اس نے سوچا کہ ہم جب پیش کریں گے تو اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ وہ جب پیش کیا تو اورنگزیب عالمگیر بھی دنگ رہ گئے کہ ایسا خطاط۔ اس کی زبان سے ایک بات نکل گئی، اس نے کہا حضور میں نے ایک کام کیا ہے، ایسا کام کیا کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر بھی ذرا غور سے سننے لگے کہ بھائی کیا کام کیا انہوں نے، کوئی نادر کام کیا ہوگا۔ تو کہا یہ میں نے کام کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو مکرر آیتیں ہیں ان کو میں نے حذف کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں جو مکرر آیتیں ہیں میں نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ اب سورہ رحمان میں کتنی مکرر آیتیں ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آیا کہ نہیں آیا؟ تو گویا سب حذف کر دیا، ایک کو باقی رکھا۔ یہ مکرر کیا ہے؟ مکرر سے گویا تکرار سے قبح کا احساس ہوتا ہے، حسن و تجمل پر جو ہے بال پڑتا ہے، لہذا میں نے حذف کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے ذہین تھے، ذکیر تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے آپ کل تشریف لے آئیے۔ تو اس شخص نے یہ سمجھا کہ کل ہم آئیں گے تو بہت ہم کو انعام و اکرام ہمارا ہوگا، لہذا دوسرے دن وہ آیا بہت تیار ہو کر کے کہ آج بادشاہ سلامت کی طرف سے ہم کو انعامات ملیں گے۔ جب آیا تو اورنگزیب عالمگیر نے جلاد کو بلایا، واؤ جلاد کو بلاؤ۔ ارے جلاد آ گیا، اس کو پکڑ کر کے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ مقرر ہے، اس کا ایک پیر کاٹ دو اس لیے کہ مقرر ہے، اس کی ایک آنکھ نکال دو اس لیے کہ مقرر ہے، اس کے ایک کان کاٹ دو اس لیے کہ مقرر ہے۔ اپنے مقررات کی وجہ سے قبح نہیں، حسن کا شائدہ ہے، اور اللہ کے کلام میں مقررات کو قبح محمول کر رہا ہے، کاٹ کاٹ کر کے وہیں اس کو ختم کیا گیا۔ تم نے اسی جرأت کیسے کی کہ اللہ کے کلام میں کوئی تصرف؟ یہ اللہ کا کلام۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ میری آیتوں میں، ہماری آیتوں میں جو کجی تلاش کر رہے ہیں، چاہے سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین ہو یا توگڑیا بگڑیا ہوں یا اور جو بھی ہوں، کچھ بگاڑ سکیں گے؟ کر سکیں گے؟ جو کجی تلاش کر رہے ہیں، جو قبح تلاش کر رہے ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہیں، چھپے نہیں ہیں۔ کہاں رہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے چٹانوں کے نیچے، زمین کے نیچے بھی چھپے ہوں گے تو ہم لے کر کے آئیں، یاتے بہر لے کر کے اللہ آئے گا۔ جاؤ گے کہاں؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے اور وہ شخص جو امن و امان کی زندگی پائے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم، کرو جو چاہو، اللہ نے اجازت دی ہے کرو، تم جتنا چاہو اس اسلام کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، شریعت حقہ کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، طلباء کے خلاف، جو چاہو تم ہنگامہ کرو، حردہ سرائی کرو۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی نگاہ میں، اس کی نگاہ میں ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر چکا ہے، تم بھول چکے ہو۔ احصاہ اللہ ونسوہ، کہاں تم جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کافروں نے انکار کیا ذکر کا، قرآن پاک کا۔ یہ ذکر ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری پیدائش کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری جو ہے نشوونما کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری جوانی و بڑھاپے کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری عبادات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہارے اخلاقیات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری معاشیات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہارے معاملات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے تمہاری سیاسیات کا تذکرہ ہے۔ کون سی چیز ہے اللہ کے کلام کے اندر نہیں موجود؟
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے تمہارا تذکرہ اس کے اندر ہے، تلاش کرو اپنے ذکر کو۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ نے ہماری پیدائش کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے کہ ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ذکر ہوتا ہے؟ جس ذات سے، جس شیخ سے، جس مربی سے، جس استاد سے محبت ہوتی ہے، اس کے چلنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، بولنے کو، دیکھنے کو انسان محبت کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ نہیں ذکر کرتا ہے؟ تو اللہ کو ہمیں کتنی محبت ہے ہماری ذات کے ساتھ کہ ہماری پیدائش سے، مٹی کے خلاصے سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پوری تفسیر اللہ نے پھر ایک انسانی شکل تم کو ایسی عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو احسن التقویم کے لیے احسن الخالقین کا وجود ضروری تھا کہ نہیں ضروری تھا؟ تمہیں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، وہ احسن الخالقین، لہذا وہ بابرکت ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس ذات نے ہمیں قرآن پاک سے جڑنے، استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر جو مقام، جو مرتبہ، جو حیثیت اللہ نے عطا فرمایا وہ سنو، خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک پڑھ کر کے ہمیں دکان نہیں کرنی ہے، قرآن پاک پڑھ کر کے کسی آفس کا بیرر نہیں ہونا ہے، قرآن پاک پڑھ کر کے ہمیں کسی کمپنی میں ملازمت نہیں کرنی ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر کے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس دعوت کو، اس تبلیغ کو، اس وحی الہی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وحی الہی وہ آکسیجن ہے جس سے زندگی ملتی ہے، تو آکسیجن رک جائے تو موت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لہذا اس آکسیجن کو عام کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لہذا جب تک یہ آکسیجن عام ہوتی رہے گی، زندگی اپنے تمام تر نشاط کے ساتھ نشأت ثانیہ کی دہلیز پر انگڑائیاں لیتی رہے گی، اور جب یہ چیز بند ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا قرآن پاک پڑھنے والے بڑی ذمہ داریوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اب دوسرا خواب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے، اور وہ دو فرشتے ہم کو لے کر کے چلے۔ دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، اور اس پتھر کو اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر جاتا ہے، پتھر ڈھلک کر کے دور چلا جاتا ہے، وہ جاتا ہے لاتا ہے، جب واپس لے کے آتا ہے تو پھر سر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر سے مارتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے، انطلق انطلق، آگے چلیے آگے چلیے۔ آگے ہم گئے، آگے گئے تو دیکھا ایک شخص اور پڑا ہوا ہے، اور ایک شخص کے ہاتھ میں آنکڑا ہے، سکچا، اور اسے یہ جبڑا پکڑ کر کے کھینچتا ہے تو گدی تک لے جاتا ہے، ادھر کا ادھر کھینچتا ہے، جب یہ پورا حصہ کھینچ لیتا ہے تو ادھر آتا ہے کھینچنے کے لیے، تو یہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار وہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انطلق، آگے چلی جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے جو خون کی طرح سے سرخ ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور ایک شخص اس کے ساحل پہ کنارے بہت سے پتھر لے کر کے موجود ہیں۔ جب وہ قریب آتا ہے تو منہ کھولتا ہے اور یہ پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر وہ پلٹ جاتا ہے، پھر تیرتا رہتا ہے، پھر آتا ہے اور یہ پتھر مارتا رہتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے،
اور اس باغ میں اتنا لمبا ایک آدمی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے مشکل مجھے پیش آئی کہ اس کے سر کو میں دیکھوں، اور اس کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں، بہت سے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انطلق 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 انطلق۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، ایسا باغ کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا باغ کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس باغ میں چڑھیے، کچھ بلندی پہ باغ تھا۔ میں گیا تو ایک بلندی کے اوپر وائٹ ہاؤس میں نے دیکھا، سفید محل میں نے دیکھا، دیکھتا ہی دل چاہ رہا تھا دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اس محل کے اندر داخل ہوا جائے۔ کہا گیا کہ ابھی نہیں، یہ آپ کا محل ہے لیکن ابھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ مجھے وہاں سے نیچے لایا گیا۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو انتہائی بدصورت ہے، انتہائی بدصورت ہے، یعنی جو تصور بدصورتی کا وہ ہے، اور وہ آگ جلا رہا ہے۔ آگ جلا کر کے پھر اس کو گھومتا ہے، پھر آ کے آگ جلاتا ہے، یہی وہ کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انطلق انطلق، چلو آگے چلو۔ جب وہاں تک آ گئے تو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تو ہوا، اب بتاؤ یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، غور سے سنو۔ فرشتوں نے کہا کہ پہلا وہ شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت دی۔ حافظ قرآن تھا، قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن پاک کو بھلا دیا اس نے۔ قرآن پاک پڑھتا نہیں تھا وہ، اور نماز کا پابند نہیں رہا، زندگی گزاری قرآن پاک سے دور ہو کر کے، نماز کو فوت کرتا رہا۔ آج یہ جو منظر آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ اس شخص کا ہے جو حافظ قرآن ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی؟ آپ قرآن پاک کے حافظ ہو رہے ہیں، قرآن پاک کے عالم ہو رہے ہیں، اور قرآن پاک سے تمسک اگر آپ نہیں کریں گے، زندگی میں اس کو اسوہ نہیں بنائیں گے، اس سے استفادہ نہیں کریں گے، اس کی نورانیت کی تنویر سے اپنی زندگی کے عکس کو منور نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کل اللہ کے حضور میں کہیں خدا نخواستہ مسلم سے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ بخاری شریف کی کتاب التعبیر کی آخری یہ حدیث، کتاب التعبیر کی کتاب الفتن سے پہلے آخری حدیث ہے جو میں نے آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ دوسرا شخص فرمایا، وہ دوسرا کون تھا؟ کہ دوسرا وہ شخص ہے جو رات میں خبریں بناتا تھا، جھوٹی خبریں بناتا تھا، میڈیا کا ماسٹر میڈیا وہ تھا، لہذا جھوٹی خبریں بنا کر کے لوگوں میں عام کرتا تھا تاکہ جھوٹ عام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کے اسی کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے، اور اس کی گدی تک لے جایا جا رہا ہے، پھر ادھر کا کھینچا جا رہا ہے، یہی سزا اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ بڑا ہوا ہے۔ تیسرا شخص فرمایا کہ وہ سود خور ہے، سود خور ہے، دریا جو خون کا ہے، تو سود خور لوگوں کا خون چوستا ہے کہ نہیں چوستا ہے؟ خون چوستا ہے۔ فرمایا کہ اس خون کے دریا میں وہ ڈبکی لگا کر کے تیر رہا ہے، اور فرشتہ کھڑا ہے اس کو پتھر مارتا ہے اور وہ نگل رہا ہے۔ تو سود خور سود کی رقم جو لیتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ جہنم کا وہ پتھر ہے جو اس کو وہ نگل رہا ہے۔ لوگوں بتاؤ آنتوں کا کیا حال ہوگا، اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور وہ شخص جو کالا کروٹا آگ جلا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے جو آگ جلانے پر لگا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں جہنم کی طرف تو یہ آگ سے ان کی جو ہے ضیافت کی۔ انتہائی یہ نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، پڑے رہو اسی کے اندر۔
جہنم کے داروغہ سے لوگ جہنمی کہیں گے کہ اپنے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ آدمی عاجز آ کر کے دریا میں کود جاتا ہے، کنویں میں کود جاتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے، ٹرین کے سامنے کود جاتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے۔ یہاں تو ہو جاتے بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں زندگی تو ختم نہیں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کھال جائے گی دوسری کھال آ جائے گی۔ پھر آپ نے یہ خواب دیکھا انتہائی نامے، فرمایا گیا وہ حضرت ابراہیم تھے۔ وہ حضرت ابراہیم، ان کے قد و قامت کے اعتبار سے ان کی امت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے بنو اسرائیل، اور اسرائیل میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم کو اتنا لمبا، اتنا اونچا، اتنا بلند دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتے ہیں کہ میں مشکل سے یعنی سر کو دیکھ پا رہا تھا، ان کے اتنے بلند۔ اور جو بچے نظر آ رہے تھے وہ بچے وہ تھے جن کی وفات کم سنی میں ہو گئی تھی، وہ حضرت ابراہیم کے زیر سایہ نظر آ رہے تھے، جو بڑی تعداد میں تھے۔ صحابہ نے پوچھا جب حضور نے یہ بیان کیا، حضور مشرکین کے بچے بھی، مشرکین کے بچے بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچے بھی۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ نور فطرت اور نور ہدایت، نور فطرت اور نور ہدایت۔ نور فطرت اللہ نے دیا، بلوغ سے پہلے کافر کا بچہ بھی مرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہوگا، اور مسلمان تو ہے ہی جنتی۔ لیکن نور ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو توفیق الہی ہوتی ہے۔ نور فطرت عام ہے اور نور ہدایت خاص ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کو عام نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے نور ہدایت کو مانگتے رہے حضور، لیکن کیا فرمایا گیا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے عزیز و دوستو، تم کسی کھیڑے کے ہوگے، کسی علاقے کے ہوگے، تمہیں اللہ نے اس نور ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ تمہارا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس انتخاب کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اپنے مقام کو سمجھو اور ان بزرگوں کا یہ احترام کرو۔ اساتذہ کا احترام کرو گے تو اللہ تمہیں نوازے گا، اساتذہ کا احترام کرو گے اللہ تمہیں نوازے گا، اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو خوشبوؤں سے بھر دے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک نوجوان آیا، پورے درس کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ فرمایا کہ کون آیا بھائی خوشبو لگا کر کے، کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نوجوان آیا۔ بلایا اس کو، وہ جب آیا تو پوچھا کہ کون سی خوشبو لگا کر کے آیا، کون سی خوشبو لگا کر کے آیا؟ تو اس نے کہا حضور خوشبو لگا کر کے نہیں آیا، آج میں دیر سے بھی درس میں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب آ رہا تھا آپ کے سبق میں شریک ہونے کے لیے تو راستے میں ایک بڑھیا ملی، اور وہ اس بڑھیا نے کہا کہ میری بیٹی کے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، ذرا چل کر کے دم کر دو۔ میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا، اور اندر ایک نوجوان خاتون موجود تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں برابر دیکھتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ تم سے قریب ہوں، لیکن سوچتی تھی کہ کیسے قربت ملے، میں نے یہ اس بڑھیا کو استعمال کیا ہے، اب تم آ گئے ہو، آج تم چھوٹ نہیں سکتے۔ میری حسرت تھی بہت دنوں سے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا نوجوان کہ یہ کیا ہے، نوجوان پریشان ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ذرا استنجا کر لیں۔ تو پہلے زمانے میں استنجے خانے آج کی طرح تو نہیں ہوتے تھے، وہ آ کر کے
وہ جمعدار جو ہے لے جاتا تھا، صاف کرتا تھا، کھنڈیاں ہوتی تھی اس پہ بیٹھا جاتا تھا۔ لہذا اس میں جب وہ گئے تو جا کر کے جتنی غلازت تھی سب اپنے اوپر پوت لیے، لگا لی، سب لگا لی، اور لگا کر کے جب باہر نکلے تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ ساری غلازتیں پوتے ہوئے نکل رہا تھا، جلدی اس کو نکالو، جلدی اس کو نکالو۔ نکل گیا، بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ جا کر کے جمنا ندی میں، دلی میں جمنا ہے نا، جمنا میں جا کر کے غسل کیا، سارے کپڑے دھوئے اور پھر اس کو خشک کیا، پہن کر کے آیا تو دیر ہوگی کہ نہیں دیر ہوگی؟ جو پابند تھا درس میں شریک ہونے کا اس روز دیر سے آ رہا ہے، اور کیا لگایا تھا؟ غلازتیں لگائے ہوئے تھے، لیکن اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کون سی خوشبو لگا کر گیا، سارا درس جو ہے خوشبو سے بھر گیا۔ تو اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے تھے رجل مسیکن، مشکی مرد ہے، مشکی طالب علم ہے، مشکی طالب علم۔ تو اللہ نے بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ جب گناہ سے بچو گے تو تمہاری عقل فروزہ ہوگی، گناہ سے بچو گے تمہارے سیرت و کردار کے اندر روشنی آئے گی، گناہ سے بچو گے تو اس ظلمت کے اندر تنویر کے حامل تم ہوگے، گناہ سے تم بچو گے تو تمہارے ذریعے ہدایت کی ہوا چلے گی۔ تو سب عہد کرو کہ گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر بے ادبی ہوئی تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک اور طالب علم کا واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اتنے میں تیز ہوا چلی تو بخاری شریف کا نسخہ بڑا ہے نا، اوراق پلٹنے لگے، آواز آنے لگی، تو فرمایا کہ بھائی کچھ رکھ لو تاکہ آواز نہ آئے۔ تو کسی نے کاپی رکھ لی، کسی نے ہاتھ رکھ لیا، کسی نے کوئی کتاب رکھ لی، ایک صاحب نے پیر رکھا، ایک صاحب نے پیر رکھا، اور بڑے ذہین تھے، ذکی تھے، وہ اتنے ذہین تھے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جب قافلہ کلکتے پہنچا ہے تو وہ فارسی پر عبور رکھتے تھے، عربی پر عبور رکھتے تھے، اردو پر عبور رکھتے تھے، فاضل تھے بڑے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے وہ شاگرد تھے، لیکن زندگی میں الحاد آ گیا تھا، اور انگریزوں نے اس شخص کو سلطان ٹیپو شہید کے بچوں کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ سلطان ٹیپو شہید کا تعلق شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تھا، تو ان کی دختر کو، لڑکی کو معلوم ہوا کہ حضرت سید احمد شہید کا قافلہ کلکتے آیا ہوا ہے، تو کہلا بھیجا کہ ہمارے بھائیوں پر الحاد کا اثر ہو رہا ہے اور اتالیق فنا قسم کا ہے، آپ ذرا خبر لیجئے آپ یہ۔ تو ان سے ملاقات کیا سید صاحب نے، تو انہوں نے سید صاحب کے سامنے عربی میں، فارسی میں تقریر شروع کر دی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا حضور ہمیں جواب دینے دیجیے، کہا نہیں جواب دینے کے لیے، ان سے بات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن توفیق الہی نہ ہو تو کوئی سمجھا سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سنانے کے بعد جو بات کہی، فرمایا کہ وہ اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا اس شخص کے بارے میں جب ہوا تیز چل رہی تھی، بخاری شریف کے اوراق پلٹ رہے تھے، اور اس نے ہاتھ رکھنے کے بجائے کیا رکھ دیا تھا؟ پیر رکھ دیا۔ ذرا سی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بے ادبی سے بچانا ہے۔ حضرت علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب ہدایہ ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، ہدایت شریف پڑھتے ہوگے تم یہاں، صاحب ہدایہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، تو اس علاقے کے ان کے سارے طلبہ ملنے کے لیے آئے، ایک صاحب نہیں آئے، فارغ ہو چکے تھے، ان کا درس ہوتا تھا، ان کے درسگاہ ان کی تھی، لیکن ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو استاذ تو اپنے ایسے طلبہ کو بھولتا نہیں ہے جو تعلق رکھتے ہوں، تو سب سے پوچھا بھائی وہ نہیں نظر آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور معلوم تو تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں آئے یہ پتہ نہیں۔
کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئے تو پوچھا انہوں نے کہ بھائی میں تمہارے علاقے میں گیا تھا، ہاں میں تمہارے علاقے میں گیا تھا اور تم ملنے کے لیے نہیں آئے۔ مولانا آپ کے علاقے میں جائیں اور آپ ملنے کے لیے نہ آئے تو احساس ہوگا کہ نہیں احساس ہوگا؟ ہاں تو انہوں نے کہا میں تمہارے علاقے میں آیا اور تم ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا حضور میری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور اس لیے ان کی تیمارداری میں میں لگا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے لیکن والدہ کی تیمارداری کی وجہ سے۔ علامہ مرغیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو نے ترجیح دی والدہ کو، تمہاری عمر دراز ہوگی لیکن تمہارے علم میں رونق نہیں پیدا ہوگی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑے ذہین تھے، بڑے ذکی تھے، لیکن ان کے درس میں وہ رونق پیدا نہیں ہوئی جو دوسرے ان کے ساتھیوں کے درس کے اندر رونق پیدا ہوئی۔ تو استاذ کا ادب، کتاب کا ادب، اور پھر یہ کہ آپ گھر جائیں تو اپنے والدین کا ادب۔ چنانچہ ایک واقعہ اور سن لو، صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں انہوں نے ایک پرندے کو پکڑ لیا۔ کون سا پرندہ؟ عصفور جس کو کہتے ہیں۔ عصفور کو کیا کہتے ہیں؟ گوریا کہتے ہیں۔ اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس کے پیر میں ایک دھاگا باندھ دیا اور چھوڑتے تھے تو اڑ کر کے وہ جا کر کے اوپر بیٹھ جاتی تھی، پھر کھینچتے تھے، پھر چینچے کر کے نیچے آتی تھی۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا مت کرو، کمزور پرندہ ہے، اس کا پیر جو ہے وہ اکھڑ جائے گا، ایسا مت کرو۔ لیکن وہ نہیں مانے، ایک بل میں وہ گوریا داخل ہو گئی اور انہوں نے زور سے جو کھینچا تو اس کی ٹانگ جو ہے اکھڑ کر کے اس دھاگے کے ساتھ نیچے آ گئی اور وہ تڑپتی رہی۔ ماں نے کہا اللہ تیرا بھی پیر توڑ دے، بچپن کی بات ہے، اللہ تیرا بھی پیر توڑ دے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جو پاجامہ پہنتے تھے تو وہ نیچے تک پہنتے تھے، یہ ٹخنا جو ہے چھپا کھلا ہونا چاہیے نا، یہ ٹخنا چھپا رہتا تھا۔ تو بعض طلبہ جو ہوتے ہیں استاد سے کچھ بے تکلف زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ایک طالب علم بے تکلف تھے، انہوں نے کہا حضور قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اسبال اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، گفتگو نہیں فرمائیں گے، گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اور آپ کا پاجامہ تو نیچے تک ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے اس کی ایک تاریخ ہے، میں نے آج تک اس کو چھپا رکھا تھا، آج تم نے یہ بات کہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر واقعہ انہوں نے سنایا کہ بچپن میں والدہ نے یہ بات کہی تھی اور مجھے ہمیشہ دغدغہ لگا رہتا تھا کہ ماں نے کہا کہیں نہ کہیں یہ چیز پوری ہو کر کے رہے گی، کہیں نہ کہیں یہ چیز پوری ہو کر کے رہے گی۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوا، مفسر ہوا، ایک علاقے میں پروگرام میں گیا ہوا تھا، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ برف باری اس زمانے میں جو ہوتی تھی، اگر کھلے ہوئے جسم پر اس کا کوئی حصہ پڑ جاتا تھا تو جسم گلنے لگتا تھا، سڑنے لگتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہی زمانہ تھا، برف باری ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو بہت سمیٹا، بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک پیر میں جو ہے وہ برف کے ٹکڑے لگ گئے اور پیر میرا سڑنے لگا۔ میرا پیر سڑتا جا رہا تھا، گھٹنے تک پہنچ گیا۔ تو اطباء نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہاں سے پیر کو کاٹ دیا جائے ورنہ پورا جسم سڑ جائے۔ تو میرا پیر جب کاٹا جا رہا تھا تو مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ اے اللہ تیرے پیر کو توڑ دے، اس وقت کاٹا جا رہا تھا۔ تو کبھی اپنے ماں اپنے باپ کی بد دعا نہ لینا، ان کا حکم عدولی نہ کرنا، ان کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ تو جس طرح استاذ کا ادب، ایسی والدین کا ادب۔ اپنے ادارے سے کبھی بغیر اجازت کے استاذ و نگراں کے اجازت کے بغیر نہ نکلا،
نہ نکلنا۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لے آتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور جب کسی امر جامع پر ہوتے ہیں، اجتماعی معاملے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ امر جامع پہ ہیں کہ نہیں؟ جس وقت درس میں جانا ہے درس میں جانا ہے، جس وقت کھانا ہے، جس وقت سونا ہے، تو اجتماعی زندگی ہے کہ نہیں؟ امر جامع پہ ہوں گے تو پھر وہ نکلتے نہیں ہیں بغیر اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سے اجازت طلب کریں تو اجازت دے سکتے ہو جس کو چاہو، یہ نہیں کہ سب کو اجازت مل جائے، جب چاہے چلا جائے، جب دل چاہے گھر چلا جائے، نہیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اور پھر مغفرت کی دعا کرو۔ ان کو نہیں جانا چاہیے، قرآن پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں، حدیث پاک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، فقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس کو چھوڑ؟ علماء کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی جاہل کی بستی ہے درسگاہ؟ علماء کی بستی ہے نا بھائی، کس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ۔ پھر کبھی استاذ کو نام لے کر کے نہ پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو استاذ کا نام لے کر کے نہ پکارنا۔ استاذ کو استاذ کے حصے سے، شیخ کے شیخ کے حصے سے پکارا، اور کبھی چپکے سے درسگاہ میں آ گئے، بیٹھ گئے اور لبیک حاضری بول دی اور چپکے سے کھسک کر کے نکل گئے اور جا کر کے پوری کھا رہے ہیں، جا کر کے یہ کر رہے ہیں۔ ایسے بھی بعض لڑکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کے یہاں تھوڑے سے لڑکے نہیں، ورنہ زیادہ لڑکے ہوتے بہت سے ہوتے ہیں، ہزاروں لڑکے جہاں پڑھتے ہیں وہاں جو کئی سو لڑکے جو جا کے پان کھاتے ہیں، اور درس بھی ہو رہا، بخاری شریف کا درس ہو رہا، چپکے تسللون منکم لواذا، لہذا ڈرو اللہ کے طرف سے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اللہ کا حکم ہے کہ بیٹھو، استفادہ کرو، تم نکل رہے ہو تو فتنے اور عذاب علیم سے بچو۔ لہذا آپ اس ادارے میں آئے ہیں، اس ادارے کے جو قوانین ہیں، اس ادارے کے اندر جو ضابطے ہیں، ان ضابطوں پر پورے طور پر عمل کریں، اساتذہ کا احترام کریں، درسگاہ کا احترام کریں، کتابوں کا احترام کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی تدبیر اور اس کا عکس جمیل آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، خیر کا ہم سب کو حامل بنا، ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، مصائب سے، حوادث سے، علم سے، غم سے، ہم سے، حرب سے، حد سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جامعہ مصباح العلوم کو ترقی عطا فرما. اے اللہ اس کے مسائل کو حل فرما. رب کریم ہر طرح کے وسائل مہیا فرما. اے اللہ لوگوں کو متوجہ فرما، اہل خیر کو متوجہ فرما. اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ ہر طرح کا تحفظ نصیب فرما. رب کریم اپنے فضل سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.